بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، آپ تمام حاضرین بشمول علماء کرام، مراجع عظام، ذاکرین کرام، عزاداران حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلندتر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے، 3 روزہ مجالس ہیں، اور ان 3 روزہ مجالس میں حسب سابق جیسا کہ گزشتہ سالوں سے الحمدللہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایام فاطمیہ کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے بی بی دو عالم سیدۃ النساء العالمین انہی کے مقام و مرتبے، اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ کسی بھی معصوم ہستی
اور بالاخص یہ چہاردہ معصومین کے مقام و مرتبے کا حق کوئی خاطی، کوئی عاصی، کوئی غیر معصوم ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ مصداق انسان کامل ہیں، اور انسان کامل کی شناخت جو اس کا حق ہے، یہ یا وہ ذات کروا سکتی ہے جس نے اسے کامل بنایا ہے، یا وہ جو اس جیسا کامل ہے۔ لہذا ہر معصوم کی شناخت کے دو ہی ذریعے ہیں، یا خدا سے پوچھو کہ یہ کیا ہیں، یا خود ان سے پوچھو جو ان جیسے ہیں۔ تو مقام سیدہ کیا ہے، یا خدا بتائے یا مصطفیٰ بتائے، چونکہ سرکار نے فرمایا ہے بطول میرا جز ہے، بضعت منی، بضعت منی میرا جز ہے۔ تو یہ جز جو کہا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگر آ گیا موضوع میں، اگر آپ اس لفظ پر ہی غور فرمائیں، سرکار فرما رہے ہیں میرا جز ہے، تو اس جز سے مراد کوئی سرکار کے پیش نظر کوئی اپنا جسم تھوڑا ہی تھا، اعضائے جسم تھوڑے ہی تھے۔ آپ بھی جب کسی سے کہتے ہیں کہ یار یہ میرا حصہ ہے، میرے ساتھ ہے، تو اس سے مراد یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ ہے، وہ آپ کے مشن کے ساتھ ہے، آپ کی اور ان کا نقطہ نظر ایک ہے۔ تو جب سرکار فرما رہے تھے بطول میرا جز ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی بتانا چاہ رہے تھے وہ حقیقت محمدیہ، وہ حقیقت مصطفیٰ، جس کی بنیاد پہ انہیں سید الانبیاء بنایا گیا ہے۔ بطول میرے اسی سلسلہ نبوت میں کار رسالت میں میرا جز ہے، اسی کار رسالت میں میرا جز ہے۔ یعنی اللہ نے اگر میرے لیے کہا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ سرکار کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ تو سرکار بتا رہے تھے بطول میرا جز ہے اس عنوان سے کہ جو صنف مرد کے لیے میں نمونہ بن رہا ہوں، اور صنف نسواں کے وہ پہلو جس میں ایک خاتون کی ضرورت ہے، تو اللہ نے بطول کو میرے وجود کا حصہ بنا کر وہ کمی بھی پوری کر دی ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ یہ میری رسالت، کار رسالت، یہ ہم لفظ سنتے رہتے ہیں منبر سے، اس کا معنی کار رسالت میں میرا جز ہے۔ تو اس لیے اب بیات کی گفتگو شروع کر رہا ہوں، چونکہ کار رسالت میں میرا جز ہے، اگرچہ رسول نہیں ہے، لیکن ان میں وہ تمام صفات ہونے چاہیے جو مجھ میں ہیں۔ تھوڑا وضاحت عرض کروں گا تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے۔ ایک ہوتا ہے منصب، اور ایک ہوتا ہے منصب کے لیے وہ مطلوبہ کمال جو کسی صاحب منصب میں ہونا ضروری ہے۔ اس کمال کا اگر میں آسان لفظوں میں معنی کروں تاکہ میرے یہ نوجوان بچے بھائی بھی سمجھ جائیں، کمال یعنی وہ انسان کے صفات و اوصاف جس کی بنیاد پر وہ صاحب منصب بنتا ہے۔ چلیں آسان کروں، مثال دیتا ہوں کہ اگر حکومت ایک منصب کے لیے، کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی ہیڈ کے لیے اسے کوئی شخص چاہیے، تو آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، وہ اشتہار دیتے ہیں۔ ایسے اشتہار کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں فلاں شعبے کے فلاں منصب کے لیے ہمارے پاس یہ ویکینسی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس میں کوالیفیکیشن کیا ہے، لکھا ہوتا ہے اتنی تعلیم، اتنا تجربہ، قابلیت، ماشاءاللہ، اور یہ اس میں ہونی چاہیے۔ یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے، یہ جو انٹرویو دینے آئے گا یا اپلیکیشن دے گا، اس میں یہ ہونے چاہیے نا۔
ابھی اسے منصب تو نہیں نہ ملا، منصب کے لیے یہ ہونے چاہیے، یعنی ڈگری چاہیے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی جج بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے قانون کی ڈگری چاہیے، وہ لا پڑھا ہوا ہو، اس کی یہ کوالیفیکیشن ہو، اس کا اتنا تجربہ ہو، ایسا ہی ہے نا۔ کسی بھی شعبے کے لیے، اب مثال میں نے دے دی اور آپ نے ماشاءاللہ جو توجہ فرمائی اور میرے ساتھ، تو مجھے زیادہ اعتماد ہو گیا کہ اس بات پر رکنا نہیں چاہیے، آپ تک میری بات پہنچ گئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ اوصاف و صفات اس میں ہونے چاہیے، یہ ہے اس عہدے کے لیے وہ کمالات جو اس میں ہونے چاہیے، یعنی یہ ڈگری اس کے پاس ہونا چاہیے، اتنا تجربہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا تو اسے اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا جائے گا، وہ ہیڈ بن جائے وہ منصب ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مثلا کسی بینک کا کوئی مینیجر ہے تو مینیجر بننے کے لیے، مثال دے رہا ہوں، ایم بی اے ہونا چاہیے۔ یہ ایم بی اے ہونا یہ ڈگری ہے، منصب نہیں، یہ عہدے کا تقاضا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، اب آپ میری اس بات کی بھی تائید فرمائیں گے کہ ضروری نہیں جس میں منصب کا تقاضا موجود ہو منصب بھی دیا جائے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بعض اوقات منصب ایک مصلحت کے تحت دیا جاتا ہے۔ مصلحت سے مراد کیا؟ یعنی اس منصب کی ضرورت ہے اس لیے دیا جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، یہی میں نے ابھی جو مثال دی، مثال دے رہا ہوں، 100 لوگوں نے اپلائی کیا، 100 میں سے مثال کے طور پر 90 لوگ اس پہ پورے ہی نہ اترے، تو 90 اہلیت ہی نہیں رکھتے، 10 اہلیت رکھتے تھے، اب 10 کے 10 کے لیے تو منصب نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، چونکہ منصب ایک ہے، اب باقی 9 جنہیں وہ نہیں دے رہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان میں اہلیت نہیں، معنی یہ ہے کہ اب منصب کی اس سے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں، ایسا ہی ہے۔ لو آج جملہ کہہ رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں، اور ہے بھی حقیقت، کہ یہ 12 جو سرکار دو عالم کے بعد ہمارے 12 امام ہیں، چلو میں باقی 11 کی بات نہیں کرتا بھی، تاکہ اہل سنت بھائیوں کے لیے بھی دلیل ہو جائے۔ امیر المومنین کے بارے میں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا، یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھے مجھ سے منزلت کا معنی مقام، وہی مقام حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھا، الا انہ لا نبی بعدی۔ بھئی پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس جملے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توجہ فرمائیں گے، میں بولتا ہوں آپ تائید فرمائیے گا۔ آپ یہی سمجھتے ہیں نا، سرکار نے فرمایا اے علی تجھے مجھ سے منزلت حاصل ہے ہارون اور موسیٰ والی، لیکن میرے بعد نبی نہیں، اس کا معنی کہ تو اہلیت نبوت رکھتا ہے، لیکن چونکہ میرے بعد نبی نہیں، نبی نہیں کیوں؟ توجہ، اس کا ریزن بھی بیان کر دوں۔ نبوت اور رسالت کے 2 کام ہیں، رات عرض کیا تھا، نبی دین لیتا ہے، رسول دین پہنچاتا ہے۔ لو جب تک دین کیا ہے؟ اللہ کے ہاں پیغام ہدایت، جب تک اس پیغام ہدایت کا ایک پیغام بھی ادھر ہے، ادھر ضرورت نبی ہے، جزاک اللہ، جب تک ادھر ایک پیغام بھی باقی ہے، ادھر ضرورت ہے کہ پیغمبر ہو، لیکن جب سارے پیغام آ گئے تو اب ضرورت پیغمبر نہیں رہی۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ آؤ غدیر میں یہی تو اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے پیغامات کا مجموعہ، یہی ہے نا۔ اللہ نے کہا یا جزاک اللہ، توجہ، چونکہ پیغام جب تک ادھر تھے، ادھر پیغمبر کی ضرورت تھی۔ غدیر میں ہو گیا اعلان، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ تو اب دین کے مکمل ہونے کا معنی ہے کہ نئے دین کی ضرورت، جب نئے دین کی ضرورت نہیں تو نبی کی ضرورت نہیں۔
اللہ نے یہ بتایا نبی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ چونکہ دین کی ضرورت نہیں، نئے دین کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے بتایا دین کی ضرورت نئے کی نہیں، لیکن محافظ دین کی ضرورت ہے۔ تو اب محافظ کیسا ہونا چاہیے؟ خدا نے بتایا جیسا دین لانے والا ہے ویسا ہی دین بچانے والا ہے۔ بس اسی لیے مصطفیٰ نے بازو پکڑ کے بتایا کہ مجھ جیسا امت میں کون ہے۔ بھائی سلامت رہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ کہا اب دین کی ضرورت نہیں، اس لیے نبی کی ضرورت نہیں۔ ہاں نبی کی ضرورت نہیں، لیکن آیا سرکار کے بعد کسی میں اوصاف نبی بھی نہیں؟ سرکار نے بتایا نہیں ہیں۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں آپ متوجہ ہیں، سرکار نے بتایا نبی کے اوصاف ہیں، فرمایا اگر اس میں اوصاف نبی نہ ہوتے تو میرا نفس بن کے نہ جاتا۔ مباہلہ میں لے کے ہی اس لیے گیا ہوں، اور آج من کن تو مولا فہاز علی مولا کہہ ہی اسی لیے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی۔ آئیں اب اپنے موضوع کے حوالے سے، سیدہ عنوان ہے، لو ثابت ہو گیا حدیث سے بھی آیت سے بھی کہ کسی میں اوصاف نبوت ہونا اور بات ہے، اور منصب نبوت ہونا اور بات۔ ہاں آپ اسے نبی نہیں کہہ سکتے، چونکہ نبی کہنا اللہ کی مخالفت ہے، وہ صاحب منصب نہیں، لیکن صاحب منصب جیسا ہے۔ آپ، میں نے جیسی مثال دی، اگر 3 بندے ایک منصب کے لیے اہلیت رکھتے ہوں، ایک کو مل جائے تو دوسرے 2 کو تھوڑا ہی یہ کہتے ہیں کہ تم نااہل ہو، نعوذ باللہ، کہتے ہو؟ ہاں منصب کے نام سے اسے ہی پکارتے ہو جس کے پاس منصب ہو، دوسرے 2 کی عظمت ہے، لیکن منصب میں یہ گنجائش نہیں تھی۔ اب گنجائش کا لفظ ادھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں ضرورت ہے، جب تک ضرورت ہے وہ نبی بھیجتا رہا، سرکار دو عالم نبیوں کے نبی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب ان کے بعد نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ میں اکثر جب امامت پر پڑھتا ہوں تو یہ جملے کہتا ہوں، آج کہہ دیتا ہوں اسی عنوان سے، ہم سرکار دو عالم کو خدا کا آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے عقیدے میں سرکار کے بعد کسی کو کسی معنی میں نبی نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا، اور اگر کوئی کہے تو وہ دین سے خارج ہے، دین سے خارج ہے، شیعہ سے نہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے بندہ شیعہ سے نکل جاتا ہے، ایک دفعہ ہے دین سے نکل جاتا ہے۔ چلو بات اسی تناظر میں آ گئی، مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی مولا علی کو امام اول نہ مانے، معصوم نہ مانے، خدا کا بنایا نہ مانے، وہ شیعہ نہیں، لیکن آیا دین سے نکل گیا نہیں۔ جب تک محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن جیسے ہی امامت کا انکار کرے گا تو شیعہ سے خارج۔ امامت سے مراد یہ خدائی امامت، سننا کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی سرکار کے بعد کسی ہستی کو بھی، کسی میں اب جب مولا جیسی ہستی شامل ہے تو غیر کی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی سرکار کے بعد کسی کو نبی کہے تو دین سے خارج ہے، شیعہ سے نہیں۔ آپ ناراض تو نہیں ہے؟ جملہ کہہ دوں، اسی طرح اگر کوئی علی اللہ کہتا ہے وہ شیعہ سے خارج نہیں، دین سے خارج ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ وہ علی اللہ کہے گا تو دین سے خارج ہے، شیعہ سے نہیں، چونکہ اس نے توحید کا انکار کر دیا۔ بھئی توحید کے انکار کے بغیر ولایت فائدہ نہیں دے گی، اسی طرح ولایت کے بغیر توحید فائدہ نہیں دے گی۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
آپ متوجہ ہیں میرے سارے اپنے ہیں الحمدللہ. میں تو آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی یہ عرض کیا تھا, میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان و حضرت ابو ذر دونوں کے معرفت میں ائمہ کے حکم کے مطابق فرق تھا یا نہیں؟ ہم تو فرق نہیں کر سکتے نا, ہم تو دونوں جیسے ہی نہیں, ہم تو ابو ذر و سلمان دونوں جیسے ہی نہیں, لیکن اگر معصوم نے کہا تو پھر تو ماننا پڑے گا نا. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ آپ سب ممبروں سے سنتے رہتے ہیں سلمان 10 درجوں پہ اور ابو ذر 9 درجوں پہ. سرکار نے فرمایا نا, معصوم نے فرمایا, تو آپ کو معصوم کے اس فرمان پہ یقین, ایمان, اعتقاد ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو جو دونوں میں فرق تھا نا, ایک مان جو رہا ہے سلمان, وہ ابو ذر نہیں مان رہے. یعنی نہیں مان رہے سے مراد معرفت میں کم ہے, معرفت میں, منصب میں نہیں. دونوں علی کو امام مان رہے ہیں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو امام سلمان مانتے ہیں اور معنی میں, ابو ذر اور معنی میں. امام ہونا طے ہے. دونوں میں فرق کس میں ہے؟ معرفت میں, مقام و مرتبے کو فہم میں. اب جتنی کسی کی معرفت اتنا ہی ہے. تو کبھی سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا؟ کم مان رہے ہیں نا, ایک درجہ تو کم ہے. تو ادھر ابو ذر نے سلمان کو کبھی غالی کہا؟ تو جب معصوم کے بتائے ہوئے معیار کے باوجود وہ ایک دوسرے کو مقصر اور غالی نہیں کہتے, تو ہم ان دونوں سے آگے نکل گئے ہیں. اب گزشتہ سال والا جملہ پھر دہرا رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, یہ جملوں کا تکرار بے فائدہ نہیں ہوتا, پھر دہرا رہا ہوں. میں نے پچھلے سال کہا تھا اور آپ نے تائید فرمائی تھی. میں نے عرض کیا تھا جو شیعہ ہے وہ غالی نہیں ہوتا, اور جو غالی ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا. آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ لو دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں, جو مقصر ہے وہ شیعہ نہیں, اور جو شیعہ ہے وہ مقصر ہوتا ہی نہیں. نہ غالی ہوتا ہے نہ مقصر ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر, وہ رہتا ہے اپنے مولا کے پیچھے. بھائی مقصر غالی کا یہی معنی ہے, یا بڑھائے گا یا گھٹائے گا. تو اچھا یہ بڑھانا اور گھٹانا, اس کے لیے ایک مقام ضروری ہے یا نہیں؟ بولے تو صحیح, ضروری ہے نا. آپ اس مقام سے اوپر لے گئے تو بڑھانا, اس مقام سے نیچے لے آئے, ایسے ہی ہے نا. ایسے چلو مولا کا جملہ پڑھ دیتا ہوں نہج البلاغہ میں. حلقہ فی رجلان, مولا فرماتے ہیں میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہیں. یار ہم اس جملے کو لائٹلی لے لیتے ہیں. مولا کائنات نے کہا حلقہ کا معنی ہوتا ہے گمراہ, ہلاکت میں گمراہی. علی جب کہیں یہ 2 گمراہ ہیں, مولا کہیں میرا اور آپ کا مولا, میرا اور آپ کا آقا, کیا کہیں 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں مولا فرما رہے ہیں گمراہ ہیں. گمراہ, ہلاک ہو گئے, گمراہ ہو گئے, جہنمی ہو گئے. یہ سارے معنی ہیں یا نہیں؟ سارے معنی ہیں. کون کون؟ فرمایا محب غال و مبغض قال. ایک وہ جو مجھے محبت میں بڑھائے, دوسرا وہ جو مجھے بغض میں گھٹائے. یہ مولا نے معیار دیا ہے. ہماری مجلسوں میں یہ معیار عام ہونے چاہیے. ہر ممبر کے پیچھے لکھو مولا کا یہ فرمان کہ مولا نے فرمایا ہے. وہ تو لاہ عمل دیا تھا یا نہیں؟ اچھا اب اگلا جملہ بول کے بتائیں. جب مولا نے یہ 2 معیار دیے کہ یہ 2 گمراہ ہیں, تو مولا کو اس گمراہی کی نشاندہی کرنے کی ضرورت اسی لیے تھی نا کہ مولا کو پتا تھا یہ دونوں پیدا ہوں گے اور میرے بارے میں پیدا ہوں گے. ایک وہ جو محبت میں بڑھائے گا, دوسرا وہ جو بغض میں گھٹائے گا. تو یہ جو مولا نے فرمایا جو بڑھائے اور جو گھٹائے, اس کے درمیان اصل مقام ہے نا. تو وہ مقام مولا کو ہی بتانا چاہیے نا, تبھی تو پتا چلے گا اس سے بڑھانا کیا ہے, اس سے گھٹانا کیا ہے. تو مولا نے یہ مقام بتایا یا نہیں؟ بتایا نا. کیا بتایا؟ آئیں آپ کی زبان بن رہا ہوں, آپ کے ذہنوں میں ہے. مولا نے اسی نہج البلاغہ میں ہی بتایا, اپنے دونوں حدیں بتائیں, دونوں حدیں, اس سے آگے نہ جانا, اس سے نیچے نہ آنا. کیا بتائی؟ مولا نے فرمایا الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا. اے میرے معبود, الہی کا معنی ہوتا ہے معبود, اے میرے معبود میرے فخر کے لیے, مجھ علی کے فخر کے لیے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں,
جس پر کائنات فخر کرے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور مرتضی جس پہ فخر کرے اسے خدا کہتے ہیں۔ علی فخر کر رہے ہیں، یہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توجہ فرمائیں، یہ جملہ مکمل کروں۔ الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، مولا کا فرمان ہے، مستند ہے، مستند۔ اے میرے معبود، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ ترجمہ لفظی جس سے مرضی کروا لیں یہی ہے، ان تکون لی ربن، میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ میرا مولا کہہ رہے ہیں تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِعِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ تو لو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور الحمدللہ متوجہ ہیں، بخل نہیں کر رہا۔ مولا نے بندگی کے ساتھ عزت کا ذکر کیا ہے، کہا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا۔ لو بھائی بچوں توجہ فرمانا، یہ نوجوان توجہ فرمائیں، عزت کے ساتھ لفظ بندگی۔ تو مولا نے تمہیں بتایا، امام ہے نا میرا اور آپ کا، مولا نے بتایا عزت چاہیے تو بندہ بننا، خدا نہ بننا۔ ہائے 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 ہائے، مولا نے عزت کی راہ دکھائی ہے۔ چلو میں اپنے اسی جملے کی جو مولا کا جملہ ہے، مولا کے لفظوں میں ہی وضاحت ہے، میں کیا اس قابل ہوں کہ میں کہوں وضاحت کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، ان کی قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ فرعون خدا بنا اور انجام کیا ہوا؟ اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ پڑھے لکھے دوستو بول کے بتانا، دریا سطح زمین سے نیچے بہتا ہے نا، ایسے ہے نا بچے، سطح زمین سے نیچے دریا بہتا ہے، اللہ نے اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کا معنی پستیوں کی انتہا پہ پھینک دیا۔ کس کو؟ فرعون کو۔ کیوں؟ خدا بنا، خدا بنا تو پستیوں کی انتہا پہ پھینک دیا۔ قرآن، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی کہاں؟ بلندیوں پہ۔ خدا نے بتا دیا اگر خدا بنو گے تو پستیوں میں گرا دوں گا، بندے بنو گے تو بلندیوں پہ لے جاؤں گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ یا عائل، توجہ ہے میری بات پہ؟ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فر، میری بات پہ توجہ تو ہے؟ دیکھیں یہ مولا نے بتایا نا پہلی حد، مولا نے فرمایا مجھے کبھی خدا نہ کہنا، کبھی خدا نہ کہنا، مجھے بندگی پہ فخر ہے، میں بندگی میں عزت سمجھتا ہوں۔ لو بھائی پہلی حد مولا نے بتائی، ہم کون ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اس سے کبھی میرا مقابلہ نہ کرنا۔ بندے اور خدا کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ایک جملہ کہوں اگر آپ تک توجہ ہو گئی اور آپ اس کی ڈیپتھ تک پہنچ گئے تو مجھے خوشی ہو گئی۔ بندگی کمال ہے، نقص نہیں۔ بندگی کمال ہے، نقص نہیں۔ اگر بندگی کمال نہ ہوتا تو ہم ہر نماز میں سرکار کی رسالت سے پہلے بندگی کی گواہی نہ دیتے۔ تھوڑا میں نے پہلے کہا ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں، اشہد ان محمدن ورسولہ، رسالت آپ کا منصب ہے، عبدیت آپ کا کمال ہے، تو بندگی کمال ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، آل محمد کی حیات طیبہ سے بندگی مائنس نہ کرو۔ جو آل محمد کی حیات طیبہ میں ان 14 کی حیات میں سے جو بندگی نکال رہا ہے وہ ان کا مقام بڑھا نہیں رہا، گھٹا رہا ہے۔ وہ ان کی عظمت بڑھا نہیں رہا، وہ ان کے فضائل کم کر رہا ہے۔ ان کی حیات طیبہ کا کمال ہی یہ ہے۔ لو جملہ کہہ رہا ہوں، بندگی ان کا کمال ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں یہ جملہ، جیسے انہیں فخر ہے کہ ہمارا معبود ایسا ہے، ویسے معبود کو فخر ہے میرے بندے ایسے ہیں۔
توجہ ہے میری بات میں؟ توجہ ہے؟ انشاءاللہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ پہلی حد میرے مولا نے بتائی، مجھے کبھی خدا نہ کہنا، بندگی پہ فخر ہے۔ میں دوسری حد بھی بتا دیتا ہوں، مولا نے خود بتائی، فرمایا ایک میرا خدا سے مقابلہ نہ کرنا، خدا نہ کہنا، ایک حد۔ دوسری فرمایا کبھی مجھے مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، فرمایا یہ مقام ادب ہے، میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں، سرکار نے بتائے اس لیے، انا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں، حالانکہ یہ جملہ بھی کہوں گا حق ادا ہو جائے۔ امیر المومنین ساری حیات طیبہ کہتے رہے میں غلام ہوں، لیکن کبھی بھی سرکار نے نہیں کہا علی میرا غلام ہے۔ سرکار سے جب بھی پوچھا گیا انہوں نے فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے، علی مجھ جیسا، میں علی جیسا۔ سرکار کہتے رہے علی مجھ جیسا، لیکن علی نے نہیں کہا میں رسول جیسا، کہا میں غلام ہوں۔ تو کیا دونوں میں تضاد تھا؟ تضاد نہیں، دونوں نے دو کام کیے۔ کیا؟ مرتضیٰ نے سمجھایا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، اور مصطفیٰ نے سمجھایا مقام مرتضیٰ کیا ہے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، توجہ ہے میری بات پہ؟ چلے یار آج کا پیغام ہو جائے۔ پیغام کا معنی یہ کہ ہم سب، ہمیں یہ جو ولایت ہے نا یہ بڑی قیمتی شے ہے، اور چوری کا خطرہ ادھر ہی ہوتا ہے جو قیمتی شے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ لو میں ممبر کہہ رہا ہوں، شیطان سے خطرہ انہیں ہی ہے جو صراط مستقیم پر ہیں۔ مجھے بڑا خوبصورت جملہ لگتا ہے، مولانا محمد حسین صاحب تھے سدھو پور کے، تو بڑے اچھے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ جو بندہ سیدھی راہ پہ جا رہا ہو شیطان اسے ہٹانا چاہتا ہے، جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں انہیں کیا ہٹائے گا؟ توجہ نہیں ہوئی ہے بھائی؟ جو چل ہی اس کے ساتھ رہے ہیں وہ تو انہیں ہٹائے گا جو اس کے مقابل چل رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو توجہ فرمائیں گے، جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم سب کو خطرہ ہے، ہر دور میں خطرہ ہے، شیطان ہے، جن و انس دونوں کا، اندرونی اور بیرونی دونوں شیطانوں کا خطرہ ہے۔ توجہ فرمانا، جو جملہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، پہلی حد میرے مولا نے یہ بتائی مجھے خدا نہ کہنا، دوسری حد کہا کبھی مصطفیٰ سے نہ بڑھانا۔ لو بھائی، میں خدا کی قسم آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ عقیدہ بتا رہا ہوں، ایک علی کو خدا نہ کہو، مولا کو بندگی پہ فخر ہے، ایک میرے مولا کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، انہوں نے ہمیں منع کیا ہے۔ ان دو حدوں کے علاوہ علی کو جو کہو کم ہے۔ ایک خدا نہ کہو، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، باقی علی کی برابری نبیوں سے بھی نہ کرنا۔ سارے نبی مصطفیٰ کے امتی ہیں اور علی نفس رسول ہے۔ ہاں، کسی سے مقابلہ نہ کرنا۔ اس دو حدوں کے علاوہ جو کہو، جو یہ دو حدیں بس کراس نہ کریں، اس کے علاوہ جو کہے کم ہے، کم ہے، زیادہ نہیں، میں نے جملہ کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خدا نہ کہو، یہ بڑھانا ہے، ایک مصطفیٰ سے آگے نہ لے جاؤ، یہ بڑھانا ہے، بس ادھر جو جائے گا گمراہ۔ اور جو علی کو ادھر کسی کے ساتھ ملائے، جو خدا بنائے وہ غالی ہے، جو امت سے ملائے وہ مقصر ہے۔ جو کسی اور سے ملائے علی کو اس جیسا بھی کہے، ادھر نہ جائیں ادھر۔ اب میں ایک جملہ آج کل کہہ رہا ہوں ممبر سے، اگر آپ چاہتے ہیں نا وہ راہ مستقیم جو درمیانی مستقیم راہ ہے، نہ ادھر نہ ادھر، یعنی نہ افراط نہ تفریط نہ کمی نہ زیادتی، تو اس کا اعلان آپ اپنے کلمے میں کر رہے ہیں۔ میں ہر سال ایک جملہ کہتا ہوں، یہ نئی جہت سے کہہ رہا ہوں، کیا اپنے کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، لو یہیں رک جائیں۔ یہ جو میرا کلمہ ہے نا علی ولی اللہ، یہی حد توازن ہے، یہی راہ مستقیم ہے، میں نے تو کہہ دیا ہے۔ یہ علی ولی اللہ، یہ شیپ، یہ جملے کی جو حیت ہے، جو شکل و صورت ہے، یہی شیعت ہے۔ کیسے؟
اچھا یار اب علی یون ولی اللہ ایسے پڑھتے ہیں نا، اب اگر آراب کے بغیر پڑھیں، آراب کے لکھیں تو کیسے لکھیں گے؟ علی ولی اللہ، ایسے یا قبلہ؟ علی لکھیں گے، ولی لکھیں گے، اللہ بول کے بتائیے گا علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی۔ علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے، بس۔ اگر علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ توجہ ہے میری بات میں؟ یہی شیعت ہے، یہ علی یون ولی اللہ، اسی حیت میں یعنی علی کو اللہ کا ولی مانو تو شیعہ ہو۔ یہ درمیان سے، علی اور اللہ کے درمیان سے جو رابطہ اللہ نے بنایا ہے، شناخت علی کے لیے اور رابطہ خدا کے لیے، میں جملہ پھر کہہ گیا، علی اور اللہ کے درمیان وہ جو رابطے کا ذریعہ ہے اسی کا نام ولایت ہے۔ وہ علی اور اللہ کے درمیان ولی نکل جائے تو نصیریت ہے، وہ شیعت نہیں، اسلام ہی نہیں۔ علی اور اللہ کے درمیان ولی کا رشتہ رہنا چاہیے، اور اس منبر سے تبلیغ اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی مکثریت تھوڑی ہے، یہ تو شیعت ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ اگر کسی کو علی یون ولی اللہ پہ اعتراض ہے تو یا مکثر ہے یا غالی ہے۔ میں نے جملہ پھر کہہ دیا جلدی، جس کو علی یون ولی اللہ پر اعتراض ہے یا مکثر ہے یا غالی ہے، یعنی یا علی اور اللہ کے درمیان ولی کے رشتے کا قائل ہے یا کسی فاصلے کا قائل ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے۔ لو ایک اور جملہ کو، علی یون ولی اللہ وصی رسول و خلیفتہ بلا، یہ بلا فصل مکثر کی تفسیر ہے۔ جو بلا فصل مانے وہ شیعہ ہے، جو علی میں اور مصطفیٰ میں فاصلہ ڈالتا جائے، جتنا فاصلہ ڈالتا جائے گا اتنا بڑا مکثر بنتا جائے گا۔ یہ ہم بلا فصل والے ہیں، بلا فصل والے ہیں۔ ہاں، مصطفیٰ کی نسبت کسی فاصلے کے قائل نہیں ہے، اور یہ کسی کی تردید بھی نہیں۔ سنیے گا، آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ایک تکفیری نے کہا تھا یہ علی ولی اللہ کی اذان بند کرانی چاہیے۔ کیوں؟ اس نے کہا اس میں خلیفہ تو بلا فصل فلاں بندے کی تردید ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا فلاں ہستی کی تردید ہے۔ میں نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا تھا، بھائی ہم خلیفہ تو بلا فصل کسی کی تردید میں نہیں پڑھتے، ہم مصطفیٰ کے کلام کی تائید میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، ہم کسی کی تردید میں نہیں پڑھتے۔ لو آسان کر دوں، تردید لفظ کہا ہے، ہم مولا علی کو امام اور خلیفہ بلا فصل کسی کی ضد میں نہیں مانتے۔ شیعہ نہ کسی کی ضد میں کسی کو چھوڑتا ہے، نہ کسی کی ضد میں کسی کو مانتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے، ہم ضد والے ہیں ہی نہیں۔ بھئی یہ تو دوسرے ہیں جو ضد میں کل کہتے تھے کہ ذکر منانا بدعت ہے، وفات منانا بدعت ہے، آج آپ کی ضد میں وفات منا رہے ہیں۔ میں نے تو جملہ جلدی میں کہہ دیا ہے۔ کل تک کہتے رہے جلوس نہ نکالو، یہ شیعہ جلوس نکالتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اے میرے مولا حسین تیری عظمتوں پہ قربان، کہ تیرا جلوس روکنے کے لیے بھی یزیدیوں کو جلوس نکالنا پڑ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ تو ہم نہ کسی کی ضد میں مانتے ہیں نہ کسی سے ضد ہے۔ ہم نے ضد میں تھوڑا ہی مانا ہے، ہم نے مولا کائنات کو ضد میں نہیں مانا، اس لیے مانا ہے کہ مصطفیٰ نے منوایا۔ اور بلا فصل بھی کسی کی تردید میں نہیں مان رہے، اس لیے مان رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے بلا فصل منوایا۔ کہاں منوایا؟ 1,20,000 صحابہ کے سامنے یہی تو کہا، میں اور علی ایسے مولا ہیں، فاصلے کے ساتھ نہیں۔ منوایا یا نہیں؟ کہا جس جس کا میں۔ بھائی جزاک اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، پروردگار آپ کی ان محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ البتہ ایک بات کہوں،
ویسے مجھے اتنی نعروں سے ہوتی نہیں، آپ نے دیکھ لیا ہوگا مزاج، میں تو کسی سے کہتا بھی نہیں کیا صلوات پڑھو یا کوئی بھی، کیوں میں نہیں زحمت دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جب سن رہے ہیں، لیکن 2 دن ہو گئے، میرے بزرگ ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا جذبہ ہے، تو جوان نعرہ لگاتے ہوئے شرماتے ہیں؟ یا چلے کم از کم آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جوان ہیں، بندہ بوڑھا تو اپنے آپ کو مانتا ہی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ آپ اب 4 سال سے آ رہے ہیں، آپ سے ایک محبت ہے، اور الحمدللہ آپ نے بڑی عقیدت، بڑے خلوص سے سماعت فرماتے ہیں، اس لیے میں یہ جملے بس آج جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، یہی گفتگو رٹی نہ ہو تو ایسا ہو جائے، لیکن یہ باتیں ضروری تھی، ضروری ہیں۔ ممبر سے یہ ہمارا موقف ہے جو ہر وقت پہنچتے رہنا چاہیے۔ میں نے ممبر سے کہا ہے خطرات ہر دور میں ہیں، چونکہ جب سرکار فرما گئے میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ گمراہ ہیں، تو ہمیں ان دونوں گمراہوں سے بچنا ہے۔ میں نے پھر کہہ دیا جملہ، جو بڑھائے اس سے بھی، جو گھٹائے اس سے بھی، جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے، کیوں کو غصہ کرے؟ میں غالیوں سے بھی بچنا ہے، مکسروں سے بھی بچنا ہے۔ بھائی میں نے تو پہلے کہا جو شیعہ ہے نہ غالی ہے نہ مکسر ہے، جو شیعہ ہے وہ غالی نہیں ہو سکتا، جب غالی ہوگا تو شیعت سے نکل گیا یا نہیں؟ تو وہ شیعہ ہی نہیں رہا، اس کو شیعت میں شمار کیسے کریں؟ اور اگر کسی نے مولا کے وہ مقامات جو مصطفیٰ نے سمجھائے ان کا انکار کرے، وہ بھی گیا شیعہ سے، وہ بھی گیا۔ یہ ہے، یہ راہ مستقیم ہے، شیعہ رہنے کے لیے اسی پہ چلنا ہے۔ جو راہ مستقیم ہے وہ راہ مستقیم علی ولی اللہ ہے، نہ علی اللہ ہے نہ خلیفت و بلا فصل کے مقابل ہے، ہم بلا فصل والے ہیں، اور وہ بلا فصل اس لیے مانتے کہ مصطفیٰ نے منوایا۔ چلو ایک جملہ کہہ دوں، آپ کے پاس دلیل بھی آ جائے۔ میں نے کچھ دوست تھے غیر شیعہ بیٹھے ہوئے، وہاں یہ جملہ کہا، چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، کہنے لگے ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ ہماری ضد میں نہیں پڑھتے خلیفہ تو بلا فصل، تو اس سے تردید تو ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کن کی؟ انہوں نے کہا جن کو ہم خلیفہ مان رہے ہیں، اس کا معنی آپ بلا فصل مان رہے ہیں، تو یہ جو فاصلہ ہے آپ اسے مان ہی نہیں رہے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ کہنے لگے تردید تو ہوگی۔ میں نے کہا تردید نہیں ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ہم اس فاصلے کے قائل ہی نہیں۔ تو کہنے لگے فاصلہ تو تھا۔ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے۔ ہم جب سننا، میں نے کہا ہم جب کہتے ہیں نا خلیفہ تو بلا فصل، تو بلا فصل علی کو اس معنی میں نہیں مان رہے جس معنی میں آپ دوسروں کو مان رہے ہیں۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ میں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے علی کو بلا فصل بنایا، بس ہم 2 فرق کر کے مانتے ہیں، دنیا کے بنائے اور ہیں، اللہ کا بنایا بلا فصل صرف علی ہے۔ توجہ ہے؟ ہم نے کہا ہم نے دنیا کے بنائے ہوا معیار مانا ہی نہیں، تو وہ ترتیب آپ کے نزدیک ہے۔ میں نے کہا ہمارے نزدیک تو وہ ترتیب ہے ہی نہیں۔ ترتیب تب ٹوٹتی جب دونوں ایک کے بنائے ہوتے، ایک اللہ کا بنایا، ایک دنیا کا بنایا ہے، بس دنیا کے بنائے ہوا کی ترتیب اور ہے، اللہ کے بنایا ہوا پہلا علی ہے، 12واں امام زمان ہے۔ اور آپ ہر سال میرا وہ جملہ سنتے ہیں، اگر اللہ کے بنائے ہوئے کی یہ ترتیب نہ ہوتی تو آخری کعبے سے کیوں آتا؟ بات میں نے کہہ دی ہے، آخری کعبے سے کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا دیکھ لو بلا فصل کا آخری بھی وہیں سے آ رہا ہے جہاں سے پہلا آیا ہے، آخری بھی وہیں سے آ رہے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد واجب۔ بھئی میری بات کی تائید آپ فرمائیں گے یا نہیں؟ لو وہ جملہ یہ بچوں کے لیے دہرا دوں، یہ بلا فصل ہیں مولا، بلا فصل دلیل دے دوں؟ لو دلیل آقا و مولا جو پردہ غیبت میں ہیں انہی کا وجود ہے۔ آپ کہیں گے اس سے بلا فصل کی دلیل کیسے؟ لو ابھی دے رہا ہوں۔ پہلے سے لے کر 11ویں تک تو اختلاف ہے ایک حقیقت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہے 11، لوگ نہیں مانتے، ایسا ہی ہے۔ تو 12واں آ رہا ہے اور سب ان سے پہلے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب بھی آپ کے ذہن میں ہوگی،
مولانا منظور چنیوٹی شیعوں کو کافر کہتے تھے، لیکن کتاب کا نام رکھا ظہور و نزول مہدی و عیسیٰ، نام ہی یہ رکھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ ہے ویڈیو، اب تو چلیں بات اور آسان ہو گئی، اب پڑھنے سے زیادہ جب خود کوئی بول رہا ہے، ان کا کلپ ہے، ان سے پوچھا گیا ہے، پتہ نا آپ کو ان کی تنظیم تھی دعوت اسلامی نام تھا، تو اس سے پوچھا گیا ان سے کہ تنظیم اسلامی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنظیم کامیاب کب ہوگی؟ ان کا میری زندگی میں نہیں ہوگی۔ تو ان کا پھر اس کے جدوجہد کرنے کا فائدہ کیا؟ اور پتہ ہے یہ بات انہوں نے سادوکی میں کہی، سادوکی میں جلسہ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ مجھے جو امید ہے وہ سرکار کے فرمان پہ ہے۔ وہ کیا؟ ان کا سرکار نے فرمایا تھا جب دنیا میں ظلم و ستم حاکم ہو جائے گا تو میرا ایک وسیع ظہور کرے گا، جس کا نام نامی انہوں نے لیا، ہم چونکہ نام ادب سے نہیں لیتے، ان کا وہ مہدی ظہور کریں گے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ سنیے گا یہ ان کا کلپ۔ وہ اب میں اگر عرب مصنفین محدثین کا اگر میں آپ کو فہرستی صرف بتاؤں، الحمدللہ اب دور ایسا ہے، آپ لکھے گوگل پر امام مہدی علیہ السلام پر کتابیں، اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہزاروں میں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں۔ چلو سب سے بڑی کتاب اہل سنت کے نزدیک بخاری شریف ہے۔ سرکار نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ وہ کیسا دور ہوگا جب تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اذا نزل عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسا دور ہوگا جب عیسیٰ نزول کریں گے اور جو عیسیٰ کا امام ہوگا وہ تمہارا ہوگا، یعنی ادھر والا ہوگا، عیسیٰ نہیں ہوگا۔ تو یہ بخاری میں حدیث، مسلم شریف میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں، جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابواب ہیں، باب المہدی باب ہیں، حتیٰ یہاں تک ہے کہ سعودی عرب کے متعصب ترین ملاؤں سے سوال ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر ایمان رکھنا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ دین کا عقیدہ ہے، دین کا۔ اب میرا موضوع نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں میں نے ایبٹ روڈ انشاءاللہ پڑھا بھی ہے اس پر، اور پھر انشاءاللہ یہ جو اشرا آ رہا ہے تو امامت و مہدویت موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس میں یہ ساری روایات پڑھوں۔ لیکن اب اشارہ کر رہا ہوں، یہ ساری روایات بتا رہی ہیں کہ آقا و مولا کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بات اور کہہ دوں یہ بچوں کے لیے، انتظار سب کر رہے ہیں، اختلاف صرف اتنا ہے 12ویں پر، وہ کہتے ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، یعنی ولادت نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں ولادت ہو گئی، پردہ غیبت میں ہے۔ لو سننا آنے کا انتظار ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ولادت نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کو بچے تھوڑے ہی ہوں گے، وہ ضعیفی کی عمر کی یعنی ادھیڑ عمر ہوں گے۔ سب نے لکھا کہ امام کا ظہور ہوگا، اہل سنت نے بھی لکھا، اور امام کا ظہور ہوگا کعبے سے۔ سننا یہ جب امام کا ظہور ہوگا کعبے سے تو اہل سنت کے نزدیک بھی امام کو اچانک تو یہ خیال نہیں آئے گا نا میں امام ہوں، ہمیں پتا نہیں وہ امام ہے، لیکن امام کو تو پتا ہے نا۔ سننا یعنی اہل سنت بھی مان رہے ہیں، ان کے عقیدے میں بھی ایک مکمل 40 سال تک امام ہم میں رہیں گے، لیکن ہمیں نہیں بتائیں گے میں امام ہوں۔ لو ہم میں رہیں اور ہمیں پتا نہ چلے، اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ غیبت کا معنی چھپنا نہیں، غیبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہم میں رکھ کے ہم سے شناخت چھپا لی ہے۔ توجہ رہے پڑھے لکھے دوست ہیں، ادھر والے ہوں یعنی غیر شیعہ ہمارے بھائی، ادھر والے ہوں آپ، دونوں مان رہے ہیں نا کہ آ رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام، میرے ساتھ رہیے گا آخری جملے ہیں، آ رہے ہیں۔ لو آپ تو مان رہے ہیں ان کو جو پردہ غیبت میں ہے، اور آپ کے عقیدے میں یہ 12واں بھی اللہ کا بنایا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جیسے 11 اللہ کے بنائے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تھوڑا بولتے رہنا۔ لیکن جو انتظار آپ کے علاوہ کر رہے ہیں انہیں میں چیلنج نہیں کرتا، جو کچھ چیلنج کرنا ہوتا ہے اکسانا، کسی کو اکسانا نہیں، دعوت فکر دینی ہے، مؤدبانہ دست بستہ عرض کرتا ہوں، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پوری دنیا سے علماء اکٹھے کریں
اور کعبے میں بٹھا لے اور سیٹلائٹ اور یہ سوشل میڈیا پوری دنیا میں جا رہا ہے. آپ ایک میٹنگ کریں اور کہیں جی فلاں امام مہدی ہم نے بنا لیا. آپ کسی اہل سنت مولانا بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا امام مسجد ہو اسے کہیں کہ بلا یہ کام کر لیں, وہ کہے گا کیسے کریں؟ کیوں؟ کہیں گے کہ وہ جو آئے گا نا وہ اپنے کمالات اور نشانیاں لے کے آئے گا. سارے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, پتہ ہے مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد آج دنیا میں کتنی ہے؟ 1.70 ارب. پہلے 60 تھی, میں نے پچھلے دنوں گوگل پہ دیکھا 1.70 ارب. لو جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق شیعہ 55 سے 60 کروڑ کے درمیان ہے. تو 1 ارب 10 کروڑ 1 ارب 10 کروڑ تو غیر شیعہ ہے نا. ان کا تو یہ عقیدہ نہیں نا جو آپ کا ہے کہ اللہ بناتا ہے, تو وہ 1 ارب مل کر بھی آخری نہیں بنا سکتے. وہ 110 کروڑ مل کر بھی آخری, تو جب 110 کروڑ مل کر آخری نہیں بنا سکتے تو چند سو نے پہلا کیسے بنا لیا؟ توجہ ہے میری بات؟ تو ہمارا ایک لاجیکلی سوال ہے, منطقی سوال ہے. لو اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, وہ جو پہلے مرحلے سے لے کر 11ویں تک لوگ نہ مان سکے, 12ویں کو اللہ نے غائب اس لیے کیا کہ اپنے بنا بنا کے دیکھ لو. آئے ہائے ہائے, اللہ کہتا ہے اپنے بنا بنا کے دیکھ لو. جب اپنے بنا بنا کے تھک جاؤ گے اور تبدیلی نہیں آئے گی تو میں بتاؤں گا تبدیلی آتی کس کے ساتھ ہے. میں بتاؤں گا, میں بتاؤں گا تمہیں. خوش قسمت ہو, کبھی بھی مایوس نہ ہونا, کوشش کرنا, کوشش کرنا, کوشش سے کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا. غیبت کا معنی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنا نہیں, کوشش کرنا ہے لیکن نا امید نہ ہونا. کیوں؟ ہمیشہ ظلمات میں ہی نور کا چراغ روشن ہوتا ہے. اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ظلمات نہیں رہیں گی. میں پھر جملہ جلدی میں کہہ گیا, اس نے طے کیا ہوا ہے ظلمات نہیں رہیں گی. اسی لیے جب سرکار کی بعثت ہوئی تو پورا عرب, پورا جہان ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا یا نہیں؟ اللہ نے انہی ظلمات میں بطول کے بابا کو مبعوث کیا. کبھی مایوس نہ ہونا, لیکن کوشش صحیح جد و جہد ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اپنا حق ادا کریں. تاریخ کے ہر دور میں, معذرت چاہتا ہوں ممبر پہ یہ جملے کہنا مناسب نہیں ہوتا, لیکن میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں, معذرت اس بات کی کر رہا ہوں. موضوع سیدہ اور عنوان سیدہ سے ہی ذکر کرنا چاہتا تھا, لیکن یہ باتیں آ گئیں تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ اسی موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات کر دوں. ایک جملہ کل اسی کی وضاحت تاکہ آپ میرے موضوع سے مربوط رہیں. میں نے یہ ساری گفتگو شروع اس لیے کی تھی کہ اہلیت نبوت اور شے ہے, صفات و کمالات نبوت اور شے ہے, اور منصب اور شے ہے. لو جس طرح اللہ نے امیر المومنین میں, امام المتقین میں تمام اوصاف رکھے لیکن نبی نہیں بنایا, اسی طرح اللہ نے تمام کمالات نبوت بطول میں رکھ دی ہے. میری بات پہنچی ہے؟ اور آپ کہیں گے میں کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتا, کل انشاءاللہ اس کی وضاحت عرض کروں گا. اگر بطول کے اندر وہ کمالات نہ ہوتے جو سرکار میں ہیں, جو مولا کائنات میں ہیں, یا جملہ بدل دوں, جو ان اماموں میں ہیں, اگر وہی کمالات جو نفس رسول میں ہیں وہ بطول میں نہ ہوتے تو کبھی آیے تطہیر میں بطول نہ آتے. ہائے 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 ہائے, آیے تطہیر میں
الصلوات صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ آیت تطہیر میں آنا دلیل ہے. جو مقام طہارت، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، کل اس کی وضاحت آئے گی. جو مقام طہارت رسول کا ہے وہی بطول کا ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ انسان کہاں پہنچے؟ پہلے مقام طہارت رسول طے کرو. اور طہارت کا تعلق باطن سے ہے، اور یہ کمال ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ طہارت کمال ہے، اور اسی طہارت کے اعلیٰ درجے کو ہم عصمت کہتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ جو دوست متوجہ ہوئے. اسی طہارت کے اعلیٰ ترین درجے کو عصمت کہتے ہیں. ہم معصومین میں بھی مرتبوں کے قائل ہیں. سارے نبیوں کی طہارت ایک طرف اور بطول کے بابا کی ایک طرف. کہہ دوں جملہ، جتنی میرے سرکار کی نبوت اور رسالت بلند ہے اتنی سرکار کی عصمت بلند ہے. تو اب سمجھو، جتنا مقام عصمت سرکار کا بلند ہے، اسی لیے بطول کو ساتھ شریک کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس پوری کائنات میں صرف ایک بطول ہے. صنف نسواں میں صرف بطول ہے جس کا مقام طہارت مجھ جیسا ہے، جس کا مقام صداقت مجھ جیسا ہے، جس کا مقام مودت مجھ جیسا ہے. جو مقام طہارت میں، مقام صداقت میں، مقام علم میں رسول جیسی ہو اسے بطول کہتے ہیں. اس لیے کائنات میں نبیوں کو بھی یہ مقام نہیں ملا. سرکار نے نہیں کہا فلان نبی میرا جز ہے، جلدی میں جملہ کہہ گیا، کہا بطول میرا جز ہے. ہاں اسی لیے میرا اور آپ کا آقا و مولا امام زمان کہتے ہیں کہ میری جدہ میں ایسے کمالات ہیں کہ جو میرے لیے نمونہ عمل ہے. کل عرض کروں گا انشاءاللہ، آخری مجلس ہے، معذرت چاہتا ہوں بہت سارے پہلو رہ گئے لیکن کوشش کروں گا کل سیدہ کے حوالے سے کچھ پہلو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں. عزیزو سیدہ ہے نا، سیدہ کے مصائب کے ایام ہے، لیکن میں کیا کروں، میں یہ جملہ کہوں تو برحق ہے، اور آپ سب متوجہ ہیں جس محبت سے، جس معرفت سے، جس شعور سے آپ نے سماعت فرمایا مجھے حوصلہ ہوا، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم سیدہ کے مصائب صرف سیدہ میں منحصر نہیں ہوتے. سیدہ کے مصائب صرف یہ نہیں کہ سیدہ کا مصائب پڑھو، میرا جملے کی معنویت سمجھنا. کہہ دوں جملہ، اگر آپ حسین کا مصائب بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی بطول کا مصائب ہے. ماشاءاللہ. اگلا جملہ کہوں، اگر آپ امام حسن کی زہر پڑھ رہے ہیں نا، وہ جگر کے ٹکڑے میرے امام کے نہیں آ رہے، وہ بطول کے آ رہے. اب میں ڈرتے ڈرتے یہ جملہ سادات سے خصوصی معذرت کے ساتھ کہوں، اگر آپ بطول کے بیٹوں کا مصائب پڑھیں وہ بطول کا مصائب ہے، اور اگر بیٹیوں کا پڑھیں، بیٹیوں سے تو ماؤں کو بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کو ماؤں سے اور ماں کو بیٹیوں سے. نہیں کہہ دوں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، بیٹیوں کو ماں سے اور ماں کو بیٹیوں سے. اب میری بات کی تائید کرو گے جو صاحب اولاد ہیں، خدا کی قسم بیٹی اپنے دل کی بات باپ سے نہیں کہتی، ماں سے کہتی ہے. سوچو زینب جب پلٹ کے آئی ہوگی، خدا کی قسم بی بی کا مصائب ہے. ترتیب مصائب میں پہلے دن چھوٹی شہزادی کا مصائب ہوتا ہے، دوسرے دن ثانی زہرا کا، اور تیسرے دن زہرا کا. سادات کی یہ ترتیب بہت خوبصورت ہے واقعاً. یہ سارے بی بی کے مصائب ہیں. اب میں جناب ثانی زہرا کا مصائب نہیں پڑھتا، معذرت چاہتا ہوں، ہے مصائب لیکن میں فضائل پڑھوں گا، آپ مصائب ہی سنیں گے. کیسے بتاؤں؟ زینب کون ہے، ثانی زہرا کون ہے، میری آقا زادی کا مقام کیا ہے؟ لو یہ جملے ہر سال دہراتا ہوں. ثانی زہرا کا مقام سمجھنا ہے نا تو کربلا آ جاؤ. کیوں کہہ رہا ہوں کربلا آ جاؤ؟ کربلا میں 2 سجدے ہوئے ہیں، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں. جزاک اللہ. یار کبھی بھی کربلا کو عبادت کے مقابل نہ لانا.
کربلا تو بندگی کی معراج ہے، معراج ہے، معراج۔ خدا کی قسم یہ کربلا کو عرش اولی سے بلند حسین لے گئے۔ یہ سجدہ کوئی تھوڑا سجدہ، حسین و منی و انا من حسین کی تفسیر ہے، تفسیر ہے۔ لیکن کہوں 2 سجدے ہوئے ہیں کربلا میں، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں۔ نہیں، شاید متوجہ نہ ہوئے تو وضاحت کرتا ہوں۔ جو سجدہ دن کی روشنی میں کیا وہ بطول کا بیٹا ہے، جو سجدہ رات کی تاریکی میں ہوا وہ بطول کی بیٹی ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم، میں ہر سال منبر سے اپنی عاجزی اور جہالت کا اقرار کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم دونوں سجدوں میں کسے افضل کہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ یہ تکلفاً نہیں کہتا، تعارفاً نہیں کہتا، حقیقتاً کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ جو سجدہ دن کی روشنی میں ہوا اس سجدے کی عظمت کون سمجھے؟ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو اکبر جیسا بیٹا دے کر، جو قاسم جیسا بھتیجا دے کر، جو اون و محمد جیسے بھانجے دے کر، جو قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اجرکم من اللہ۔ پھر دہراتا ہوں، اکبر جیسا بیٹا، اکبر جیسا، ہم شکل پیمبر بیٹا دے کر، حسن جیسا قاسم جیسا بھتیجا دے کر جو ہم شکل حسن ہے، اون و محمد جیسے بھانجے دے کر، قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر، چاروں رشتے میں نے شمار کیے، بیٹا، بھتیجا، بھانجے اور بھائی، جو یہ سارے رشتے دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اب بتاؤں زینب کسے کہتے ہیں؟ جو حسین بھی دے دے، جو حسین جیسا بھائی بھی دے دے۔ ہاتھ جوڑ کر سخت جملہ ہے، صرف بھائی نہ دے، بیٹے نہ دے، بھتیجے نہ دے، جو ماں زہرا کی چادر، جو ماں زہرا کی چادر۔ بتاؤں ثانی زہرا نے سجدہ کب کیا؟ میں نے لفظ 3 دفعہ رات کی تاریکی کہا، شاید کچھ دوست متوجہ نہ ہوئے۔ یہ رات کی تاریکی کی ابتدا کیا ہوتی ہے؟ شام ہوتی ہے نا۔ بتاؤں زینب نے جو سجدہ کیا اس رات کی شام کا نام شام غریبہ ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، شام غریبہ کوئی معمولی شام ہے؟ کہوں جملہ، خدا کی قسم میرے 12 اماموں میں سب سے بڑا مظلوم میرا چوتھا امام ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں مظلوم امام ہے؟ آپ 18 ذی الحجہ عید غدیر مناتے ہیں، علی کی امامت کا اعلان ہوا، چوتھا اتنا مظلوم ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام روز عاشور ہے، جس کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہے، جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی غیر نہیں سگی پھوپھی ہے۔ اور پتا ہے سوال کیسے کیا؟ کہا میرا امام ہے ذرا آنکھیں کھول، یہ بنو ہاشم کا پہلا غیرت مند ہے، آنکھیں کھولی اور بطول کی بیٹی اور سر بہنا۔ ہاں اہل درد ہو، اہل معرفت ہو، اس لیے میں بخل نہیں کر رہا، جملہ کہہ رہا ہوں۔ میری بی بی نے سوال کیا کیا؟ آقا زادی نے سوال کیا کیا؟ کہا بیٹا سجاد بتا مر جاؤں یا اسی حال میں خیموں سے نکلوں؟ علامہ نقل لکھتے ہیں جس بی بی کو امام کہے تو عالمہ غیر معلمہ ہے، اس بی بی کو علم نہیں تھا کہ جان بچانا واجب ہے۔ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے جب ہم جیسے جاہل اسلام کا حکم جانتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر بی بی پوچھ کیوں رہی تھی؟ سنیں گے، کہتے ہیں بی بی جانتی تھی اسلام کا حکم یہ ہے، اب اسلام کا وارث ہے یہ۔ امام سے سوال نہیں بی بی کر رہی تھی، بی بی بتا رہی تھی مجھے دیکھ اور پھر باہر جانے کی اجازت نہ دے، تیرے حکم سے جل جاؤں گی تو شہادت ہو گئی۔ بی
بی بی کہہ رہی تھی او سجاد بیٹا میرے لیے مرنا آسان ہے، اجرکم من اللہ۔ ہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب، اس شب کے مصائب ہم زیادہ نہیں پڑھتے، سننا ہم شب عاشور کے مصائب پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن دونوں شبوں میں فرق بتاؤں، شب عاشور حسین کی شب ہے اور 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب زینب کی شب ہے۔ کیسے کہہ رہا ہوں زینب کی شب ہے؟ خدا کی قسم میری آقا زادی نے جب گلشن زہرا کے بکھرے پھول سمیٹے، بچوں کو اکٹھا کیا، آقا زادی بچوں کو سلا کے پہرا دے رہی ہے، میرا چوتھا امام فرماتے ہیں یہ رات اس حال میں گزر رہی تھی، نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی، نصف شب تو نماز تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ میری آقا زادی نے بھائی کی وصیت تھی نا کہ مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا، اب کیسے بھی فراموش کر سکتی ہے؟ میری آقا زادی نے گرم ریت پہ تیمم کیا، یہ نہ پوچھنا نہر علقمہ بہ رہی ہے اور جناب زینب کبریٰ تیمم کر رہی ہے، جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے وہاں کون ثانی زہرا کو وضو کی اجازت دیتا؟ میری آقا زادی نے تیمم کیا نماز تہجد کے لیے، آقا زادی کھڑی ہو گئی۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا پھپھی بڑی مشکل سے اٹھی لیکن پھپھی کے اللہ اکبر کی آواز نہ آئی۔ میرا چوتھا امام کہتے ہیں میں پلٹا کہ پھپھی خیریت ہو، کہتے ہیں میری نظر پڑی پھپھی آسمان کو دیکھ رہی ہے اور پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں میرے اللہ میں جانتی ہوں جب کوئی تیری کنیز نصف شب تیرے حضور آئے تو تو آسمانوں کے در کھول دیتا ہے کہ آؤ میرے بندے اور میری کنیز کو دیکھو۔ سنو گے سادات و مومنین، ثانی زہرا نے کیا کہا؟ روتے روتے کہا میرے اللہ آج در نہ کھولنا، میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا۔ کیوں؟ کہا زینب کی پہلی نماز ہے جو چادر کے بغیر ہے، مجھے حیا آتی ہے بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے، اللہ جانے جب شرابی کا دربار اور پوچھ رہا ہوگا زینب کا اللہ 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین